بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو گزشتہ لیکچر تھا ہمارا مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل کی ایکسرسائز کا، مشق کا، کہ اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر تقریباً 7 سوال ہیں، تو ان کے پھر آگے جزء ہیں کافی۔ تو پہلا سوال دیکھیں۔ پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں، یعنی شارٹ کویسچن کا ہے، یہ لازمی یاد کریں۔ اور یہ اکثر آتے ہیں، یہ مرزا غالب والا یہ چیپٹر ایسا ہے کہ اس میں سے اکثر یعنی دو تین تو لازمی پوچھ لیتے ہیں بورڈ کے اندر، تو اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے۔ سب سے پہلا دیکھیں الف، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ تو یہ میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں، آپ اپنی بکس پر یہ نشان لگا لیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو سوال کیا تھا؟ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کر لیں، اگر چھوٹا یعنی تھوڑا سا کم کرنا ہے تو یہاں تک کر لیں، یہ جواب اس کا ہے، یہاں تک کر لیں، یہ ایک نمبر کا ہمارا جواب ہو گیا۔ نمبر 2 دیکھیں با، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، نہ صرف دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں بے شمار تھے۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب یہاں سے ہو گیا۔ پہلے کا آپ یہاں تک ہی لگا لیں اور دوسرے کا یہاں سے۔ نمبر 3 جیم، مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے؟ جب بتایا کہ ان کے دوست نہ صرف دلی کے اندر بلکہ پورے ہندوستان میں تھے، تو اس لیے ان کو خط بھی جو آتے تھے وہ بھی پورے ہندوستان سے آتے تھے۔ جب ان کے دوست پورے ہندوستان میں تو پھر ان کو خط بھی پورے ہندوستان سے آتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہے، یہ یہاں سے نہیں بلکہ میں نے ایسے آپ کو بتا دیا، ان کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ نمبر 4 دال دیکھیں، اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ تو اس کا جواب دیکھیں، یہاں پر ہے کہ لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بے رنگ خط کسے کہتے ہیں؟ تو بے رنگ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ایسا خط کہ جس کے اوپر ٹکٹ نہ لگی ہو، یعنی آپ جب ڈاک کے اندر جائیں گے تو وہاں پر وہ خط کے اوپر ایک ٹکٹ سی لگاتے ہیں جس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا ٹکٹ ہوتی ہے، وہ خط کے اوپر لگا کر کسی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو لوگ ان کو ایسے خط بھیجتے جن کے اوپر وہ ٹکٹ وغیرہ نہیں لگی ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں بے رنگ۔ تو اس طرح کے خط بھی ان کو لوگ بھیجتے تھے لیکن اس کو ناگوار نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 5 دیکھیں ہاں، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ تو یہ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، سائلوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا؟ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا اور ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے، نمبر 5 کا۔ نمبر 6 دیکھیں واو، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ یہ دیکھیں، مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، یعنی جو روزگار کی تنگی کی وجہ سے، رزق حلال کی تنگی کی وجہ سے پریشان تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہے 6 کا۔ نمبر 7 دیکھیں مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو اس کا جواب ادھر اگلے صفحے پر ہے، یہ دیکھیں، ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ یہاں تک یہ ہے، اس کا جواب تھا۔ آگے دیکھیں ہاں، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ تو اس کا جواب ادھر ہے، یہ دیکھیں، فواکہ میں نے بتایا تھا کہ فواکہ کہتے ہیں پھلوں کے اندر مرزا غالب کو آم بہت زیادہ پسند تھا، مرغوب تھا، ٹھیک ہے۔
اس کا جواب ہو گیا۔ آگے تو دیکھیں سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیے گئے؟ تو یہ بالکل آخر میں ادھر لکھا ہوا ہے، یادگار غالب سے یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل لیے گئے تھے۔ آگے آخری دیکھیں یا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں، ان کے رائٹر کون ہیں؟ تو ان کے رائٹر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، یہ شروع میں لکھا ہوا تھا مولانا الطاف حسین حالی، یہ ان کے رائٹر تھے، یہ ان کے مصنف تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے دیکھیں کویسچن نمبر 2، مرزا مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کشادہ پیشانی، کشادہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اچھی اخلاق سے، خندہ پیشانی سے، کسی سے خوشی سے ملنا۔ تو اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے کہ اکرم اپنے دوستوں کو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے دیکھیں باغ باغ ہونا، باغ باغ سلیم اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مخلص، مخلص یہ ہے کہ وسیم اپنے ہر کام کے اندر بہت مخلص ہے۔ گردش روزگار، گردش روزگار کا جملہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں کہ فیصل گردش روزگار سے بہت پریشان ہے۔ سیر ہو جانا، سیر ہو جانا دیکھیں کہ حسنین بہت سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے، سیر ہو کر مطلب بہت پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ زمین میں گھڑ جانا، کہ اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں کہ فیصل شرم کی وجہ سے زمین میں گھڑ گیا، یعنی شرم کی وجہ سے وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ ایسے سمجھے کہ جیسے زمین میں دھنس گیا۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیں مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت تھے، کون سے کیا تھے؟ وسیع تھے، یہ اس کا شروع میں بالکل ادھر جواب ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل اس کا یہ جواب ہے، بہت وسیع تھے، ٹھیک ہے، ادھر لکھ بھی دیں ساتھ، وسیع تھے، ٹھیک ہے۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی نہ ہوتے تھے تنگ، دوستوں کی فرمائش سے کبھی نہ ہوتے تھے تنگ۔ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے تھے، تو اس کا کیا ہے؟ جانے نہ دیتے تھے، جانے نہ دیتے، آگے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ فواکہ میں ان کو بہت مرغوب تھا، تو فواکہ بتایا بھی تھا پہلے، تو ان کو کیا مرغوب تھا؟ آم، ٹھیک ہے۔ مرزا کی نیت سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، کس سے سیر نہ ہوتی تھی؟ آموں سے، ٹھیک ہے، آموں سے، یہ اس کا جواب ادھر بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور اوپر والے کا جواب ادھر تھا، فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ یہ ہمارا کویسچن نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے دیکھیں کویسچن نمبر 4، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی یعنی نشاندہی درست کے ساتھ اور غلط کی نشاندہی کریں۔ الف، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، کیا وسیع تھے؟ اخلاق، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ تو کن باتوں سے تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ فرمائشوں سے، یعنی اس کے دوست جس طرح کی اس کو فرمائش کرتے تھے وہ اسے تنگ نہیں ہوتے تھے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، محبت بھرے، دکھ بھرے، طویل اور بے رنگ، تو ان کو بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ مرزا کے طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، جود و سخا یعنی بہت زیادہ سخی تھے، اخلاص تھا، مروت اور لحاظ تھا، صبر تھا، تو ان کے کیا تھا؟ مروت اور لحاظ تھا۔ ہاں دیکھیں ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی، تو یہ کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی۔ آگے واؤ دیکھیں، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے، غالب نے، مومن نے، شیفتہ نے، تو کس نے دی تھی؟ یہ ذوق نے دی تھی۔ آگے آخری دیکھیں زا، فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا، یعنی پھلوں کے اندر ان کو کیا پسند تھا؟ خربوزہ پسند تھا، تربوز پسند تھا، آم اور آڑو، تو ان کو کیا تھا؟ آم پسند تھا۔ آگے کویسچن نمبر 5 دیکھیں، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اس کا اصل اعراب کیا ہے؟ یہ MCQs کے اندر پوچھ لیتے ہیں عموماً۔ اخلاق، یہ لفظ ہوتا ہے اصل، اخلاق، ٹھیک ہے۔ مروت، اصلاح، اس کے نیچے زیر آنی ہے، اصلاح، اور وضع، عمائد، یہ اس طرح ہی جس طرح میں نے پڑھ کے بتا دی ہیں۔ آگے کویسچن نمبر 6 دیکھیں، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم با کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف کے الفاظ پہلے دیکھیں کیا ہے؟ اخلاق، روشنی، مذہب، مروت، بے رنگ،
حیوان ناطق۔ دوسرے دیکھیں کالم با میں کیا ہے، ملت، لحاظ، وسیع، ٹکٹ، حیوان ظریف، غم۔ تو پہلے کہ دیکھیں ابھی اخلاق، تو ان کے اخلاق کیا تھے، اس کو کیسے کدھر ملائیں گے، اخلاق ان کے بہت زیادہ وسیع تھے۔ اچھا دوسرا دیکھیں خوشی، تو خوشی کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، غم۔ آگے دیکھیں مذہب، تو مذہب کا کیا ہوگا، ملت، ٹھیک ہے یہ بن گیا۔ مروت، مروت کا کیا ہوگا، لحاظ، ٹھیک ہے۔ بے رنگ، ٹکٹ، ٹھیک ہے، وہ بات چل رہی تھی بے رنگ خط وغیرہ کی، تو یہی یہ ٹکٹ وغیرہ۔ حیوان ناطق، حیوان ظریف، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہ پورا ہو گیا کویسچن نمبر 6 بھی۔ کویسچن نمبر 7 دیکھیں جو ہمارا لاسٹ کویسچن ہے، مذکر و مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ غم، خوشی، خط، مذہب، ملت، حرف، غزل، مروت، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، وضع، جاڑا اور ظرافت۔ یہ کافی الفاظ ہیں، تقریباً 10-12 ہیں، تو یہ کافی، تو میں نے اوپر یہ آپ کے آسانی کے لیے اوپر نشان لگا لیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو۔ یہ دیکھیں غم، خط، مذہب، حرف، ٹکٹ، حوصلہ، جاڑا، یہ سارے مذکر ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ سارے مؤنث ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ چیپٹر، یہ مرزا غالب کے عادات و خصائل اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں۔ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔